اپنی ساری نالائکیوں کو، اپنی ساری
اس اقرار کے ساتھ کہ میں اپنی ذات میں کوئی حقیقت کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور خدا تیرا قادر ہوں، اپنی قادر کو اپنے جلال کو برکت بخش تاکہ میرے لوگوں کے لیے برکت کا وسیلہ بنے، سننے والے کانوں کو پسند تاکہ وہ تیرے کلام کی گہری باتوں کو سنتے ہوئے برکت پائے اور باعث برکت ہو، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہر اتوار کی طرح آج بھی آپ کے سامنے جو کلیسیائی کلام پہ مقرر کی جاتی ہے پوری سال کی، انہیں کے حوالے سے آج بھی 3 کلامتیں جو ہے وہ رکھی گئی، اور ان 3 کلامتوں کو ہم نے بڑے دھیان کے ساتھ سنا، اور ان تینوں کلامتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آج جب ہم اپنے عنوان کو اپنی زندگی میں لینا چاہتے ہیں تو آج کا عنوان جو ہے وہ خدا کی زندگی ہے، خدا پر بھروسہ۔ خدا پر بھروسہ موجودہ حالات کی روشنی میں، کہ ہم موجودہ حالات میں خدا پر کس طرح بھروسہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور کس طرح ان کاموں کو اپنی زندگی میں آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے کے لیے باعث برکت ہو سکتے ہیں۔ تو چونکہ فادر ڈے بھی ہے تو آسمانی باپ پر بھروسہ کرنا اور اس پر اپنا ایمان لگانا ضروری ہے۔ کیوں؟ جب ہم آج کی صدری آیت پر اپنا دھیان لگائیں تو آج کی صدری آیت زبور 20 کی 7ویں آیت ہے۔ عنوان میں نے آپ کو بتایا، اب صدری آیت ہماری کیا ہے؟ کسی کو رتھوں کا اور کسی کو گھوڑوں کا بھروسہ ہے، پر ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کا نام نہیں۔ یہ آج کی جو ہے وہ ہمارے لیے سندی آیت ہے۔ اس آیت کے تناظر میں جب ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں، موجودہ حالات میں انسان کا جو اعتماد ہے، انسان کا جو بھروسہ ہے، شاید وہ موجودہ حالات میں رہتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی پر زیادہ آ گیا ہوا ہے، وہ اس پر انحصار جو ہے وہ زیادہ کرنے لگا ہے، یا شاید وہ مالی جو اس کے پاس برکت ہے وہ اس پر زیادہ ڈپینڈیبل ہو گیا ہوا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے ناطے دار مجھے بڑا مضبوط کرتے ہیں، وہ ان پر انحصار کرنے لگا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ایمان کو کمزور کرتی چلی جا رہی ہے، کہ ہمارا بھروسہ جو ہے وہ اس فانی دنیا کی فانی چیزوں کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس حاصل کی ہوئی چیز پر ہم کتنا اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن جب بھی میں یہ خوبصورت دعا جو زبور نویس نے، داؤد نے جو ہے وہ آج کی دنیا کے لیے لکھی، تو ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ جو دنیا فانی ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جس کو ہم اپنی زندگی میں اہمیت دے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل فنا ہونے والی چیز ہے، یہ قائم رہنے والی چیز نہیں ہے۔ حقیقت میرا اور آپ کا زندہ خدا ہے، حفاظت وہی کرتا ہے۔ ہم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اپنی طاقت پر بھروسہ، کہ میرے پاس بڑی طاقت ہے، میں تختے الٹ سکتا ہوں، وہ اپنے آپ کو شاید کنگ میکر سمجھتا ہوں، لیکن کلام کیا بتاتا ہے کہ لوگوں کو رتھوں کا بھروسہ ہو، گھوڑوں کا بھروسہ ہو، لیکن ہمارا بھروسہ کون ہے؟ ہمارا خدا۔ اس لیے کئی اتواروں سے ہم انہی اسباب کو سیکھتے ہوئے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ مرکزی آیت کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کے خاکے کی طرف آگے بڑھ کر خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں تو 20 زبور 20 کی 7ویں آیت ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہے کہ مادی وسائل کی جو حیثیت ہے یا حقیقت ہے وہ کیا ہے۔ جو بچے حوالے پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھے ہیں تو حوالے ذرا نکال دیں تاکہ پریشانی جو ہے وہ نہ ہو، جلدی جلدی سن سکیں۔ آگے بھی جو بچے انٹرسٹیڈ ہو حوالے کو پڑھنے کے لیے تو وہ اگر بیٹیاں ہیں تو وہ ریبیکا سے بات کر سکتی ہیں،
جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور کلام پر اپنا دھیان لگاتے ہیں تو انسان کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ سنیے ذرا زور سے سنیے۔ سارے دل سے خداوند پر تو توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، کس پر؟ خدا پر توکل کر، اس پر بھروسہ کر، اس لیے کہ تو بھی فانی ہے، تیری عقل بھی کیا ہے؟ فانی ہے۔ تو جو چیزیں ہماری زندگی میں جو وسائل ہمارے پاس ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی کیا ہے؟ بے ثبات ہے، اس کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں ان کی بھی کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آج یہ گیت گایا گیا، یہ دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، گناہ کی سزا۔ جو لوگ اس دنیا سے پیار کرتے ہیں، فنا سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں خدا کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، کیونکہ وہ صرف اپنی زندگی میں ان باتوں پر دھیان دیتے ہیں جو ان کی ذات کو فائدہ دیتی ہے، وہ ان باتوں پر اپنا دھیان دیتے ہیں جن سے ان کو پروموشن ملتی ہے، خدا کو نہیں۔ اپنے بدن سے کس کا جلال ظاہر کرو؟ خدا کا جلال ظاہر کرو۔ ہم اپنے بدن سے اپنے جلال کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے بولتے ہیں، اس لیے کلام یہ کہتا ہے کہ کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت تیری سمجھ کی نہیں ہے، اس لیے اس پر تکیہ نہ کر۔ کلام مقدس میں زبور 62 اور اس کی 10ویں آیت میں سنیے کیا لکھا ہوا ہے۔ ظلم پر تکیہ نہ کر، لوٹ مار کرنے والوں پر کھلو، اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا دوں گا اور اپنا سارا مال اس میں رکھوں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ کھا پی اور عیش کر، میرے پاس بہت ہے، لیکن کلام کیا کہتا ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ کہ تیری جان تو آج رات ہی طلب کر لی جائے۔ تو مادی وسائل کی حقیقت ہمارے سامنے کیا ہے کہ اس نے کیا ہو جانا ہے؟ فنا ہو جانا ہے۔ نہ مجھے اپنے آپ پر تکیہ کرنا ہے اور نہ مجھے ان وسائل پر تکیہ کرنا ہے جو میری زندگی میں برکتیں تو ہیں لیکن وہ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وہ میری زندگی کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ جب تک خدا گھر نہ بنائے، بنانے والے کی محنت۔ تو اپنی زندگی میں اس حقیقت کو سمجھیے کہ مادی وسائل پر انحصار کرنے والا شخص اپنی زندگی میں خدا کو بھول جاتا ہے۔ وہ شخص جو اپنی نوکری پر بھروسہ کرتا ہے وہ خدا کا گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی تحقیر کرتا ہے، خدا کی تکفیر کرتا ہے، خدا کو چیلنج کرتا ہے کہ میری ذات تیری ذات سے کیا ہے؟ میں بدلنے والا ہوں، تو بدلنے والا۔ لیکن خدا کیا ہے؟ کلام کیا کہتا ہے کہ خدا لا تبدیل ہے، بندہ لا تبدیل نہیں۔ تو اپنی لائف میں اس بات کو اپنے ساتھ رکھے کہ اپنے جو آپ کے ایموشنز ہیں، جو جذبات ہیں، جذبات عارضی ہیں، جذبات میں کیے گئے فیصلے بھی کیا ہوتے ہیں؟ عارضی ہوتے ہیں، اور ان کو اپنی زندگی میں خدا کے ساتھ رکھ کر خدا سے جدا مت ہو، کیونکہ ان کی کوئی حیثیت، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو پہلی بات ہم نے سیکھی کہ مادی وسائل پر اگر کوئی انحصار کرتا ہے تو وہ خدا سے کیا رہتا ہے؟ پھر دور رہتا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت فنا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ آپ کی کیا بن جاتی ہے؟ مضبوط بنیاد بن جاتی ہے، مضبوط چٹان بن جاتی ہے۔ کیونکہ کلام کیا کہتا ہے کہ خدا میری جان کا لنگر ہے، میری مضبوط چٹان ہے، میرا محکم قلعہ ہے۔ جو کوئی خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ آزمائشوں میں بھی کامیاب ہوتا ہے، خدا اس کی حفاظت کرتا ہے، خدا اس کے راستوں کو سنوارتا ہے، بناتا ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے اسے کیا کرتا ہے؟ پھر تیار کرتا ہے۔ جو خدا پر بھروسہ رکھتا ہے، دیکھیے ذرا زبور 121 کی 8ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے، غور سے سنیے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا۔
بنیاد جب خدا بن جاتا ہے، خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو وہ آپ کی آمد و رفت میں کیا کرتا ہے؟ آپ کا مددگار بن جاتا ہے، حافظ بن جاتا ہے۔ قرآن عظیم میں پڑھے تو کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ جو شریعت کی کتاب ہے یہ تیرے منہ سے نہ ہٹے، یعنی خدا پر بھروسہ جو ہے اس کو تو نے اپنے سے رد نہیں کرنا، تب اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ تو باہر جاتے گھر سے اور اندر آتے گھر میں کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا، کیونکہ تیری بنیاد کہاں پر ہے؟ خدا۔ ایک نے ریت پر فنا پر گھر بنا لیا، ایک نے چٹان مضبوط پر گھر بنا لیا، تو کس کا گھر قائم رہا؟ اس کا جس نے فنا پر بنایا گیا، جس نے انسان پر بھروسہ کیا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ کلام میں لکھا ہے کہ ملاؤں نے وہ شخص جو انسان پر بھروسہ کرتا ہے، یہ کلام کہتا ہے، لیکن مبارک ہے وہ جس کا توکل خدا پر ہے۔ کس پر ہے؟ خدا پر ہے۔ ذرا زبور 145 کی 17ویں آیت پڑھیے، وہاں پر کیا لکھا؟ خداوند اپنی سب راہوں میں صادق اور اپنے سب کاموں میں رحیم ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ کی بنیاد خدا ہے، آپ نے خدا کو اپنی ذات میں اولت دے رکھی ہے، تو خدا کے آگے ہے، خدا پر مہربان ہے، خدا پر رحم کرتا ہے، خدا سارے راستوں میں آپ کی کیا کرتا ہے؟ نگہبانی کرتا ہے۔ میرے پاس آؤ تو میں تم کو کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ جب ہم خدا کی قدرت کو چیلنج کر جاتے ہیں اور اس کو رد کر دیتے ہیں اور اپنے آپ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر تو وہی بات آ گئی نا کہ رتھوں پر بھروسہ کر لیا، گھوڑوں پر بھروسہ کر لیا اور خدا کو رد کر دیا، مادی چیزوں پر بھروسہ کر لیا، رشتوں پر بھروسہ کر لیا، لیکن الہی رشتے کو رد کر دیا۔ اگر کوئی رشتوں سے بڑھ کر مجھے نہیں پیار کرے گا تو وہ میرے لائق نہیں ہوتا، لیکن جب ہم رشتوں سے بڑھ کر اس کو پیار کرتے ہیں تو پھر رشتے ہمارے لیے اور بھی زیادہ محبت کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رشتوں کو ہم رد کرتے ہیں، بلکہ جب خدا کو پیار کرنا شروع کرتے ہیں تو رشتوں سے زیادہ پیار آنا شروع ہو جاتا ہے، تعلق اور زیادہ مضبوط ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ذاتی زندگی میں جب ہم موجودہ حالات میں دیکھتے ہیں کہ خدا پر جب ہم بھروسہ کریں گے تو اگلی زندگی میں ہم کس طرح سے اس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ میری اور آپ کی ذاتی جو زندگی ہے اس میں ہر روز جب ہم فیصلے کرتے ہیں تو ان فیصلوں میں کتنا خدا کا پیار شامل ہوتا ہے۔ جتنے بھی آپ فیصلے کرتے ہیں، کیا کبھی آپ نے کوئی فیصلہ کرتے وقت یہ محسوس کیا ہے کہ یہ خدا کے وسیلے سے ہے؟ جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو گے خدا کے لیے کرتے ہو۔ آپ کے فیصلے جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے، ہوتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی میں عملی طور پر اس کی مشق کرنا شروع کیجئے تاکہ آپ کی زندگی میں خدا آپ کی رہنمائی کرے اور درست سمت میں چلنے کا ہمیں فضل جو ہے وہ دے۔ ذاتی زندگی کے بعد ہماری جو پیشہ وارانہ زندگی ہے یا کام کاج والی زندگی ہے یا ملازمت والی زندگی ہے، اس پر بھی مجھے اور آپ کو دھیان لگانے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم اپنے کام کاج میں ہوتے ہیں تو کام کاج کو ہم کتنی ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ کیا ہے؟ دو رنگی چال چلنے والا۔ کلام کہتا ہے کہ دو رنگی چال چلنے والے کو وہ پسند نہیں۔ عام طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے منافق۔ خدا منافقوں سے پیار نہیں کرتا۔ یسوع مسیح کی آزمائش پر غور کریں تو ابلیس ہر دفعہ اس سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کام کرے، جو خدا نے اس کو کام سونپا ہے وہ اس کو نہ کرے، اپنی ذات کے لیے اپنے اختیار کا استعمال کرے۔ جو لوگ خدا کی حضوری میں اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں خدا کے نام کو جلال نہیں دیتے، منافقانہ سوچ کے ساتھ چلتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان باتوں پر دھیان نہیں لگاتے کہ جس سے خدا کے نام کو جلال ملے۔ کیا کہا جب آپ متی کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ تمہارے کاموں کے سبب سے تمہارے آسمانی باپ میں کیا ہونی چاہیے؟ تعریف ہونی چاہیے، تمہارے کاموں کے سبب
से। अगर हमारे कामों में खुदा का जलाल जाहिर नहीं होता और हम जो है वो अपने काम को ईमानदारी के साथ नहीं निभाते, तो वहाँ पर फिर हम खुदा के जलाल को क्या जाहिर कर सकते हैं? हमारी ज़िंदगी में जो हमारी पेशावराना ज़िंदगी है उसमें हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात जो इसमें एक हवाला आप सुनिए, फिर हम तीसरी बात पर अपना ध्यान लगाएंगे। रोमियो का खत उसका 15वां बाब और उसकी दूसरी आयत, रोमियो का खत 15वां बाब और उसकी दूसरी आयत में सुनिए क्या लिखा हुआ। हम में हर शख्स अपने पड़ोसी को उसकी बेहतरी के वास्ते खुश करे ताकि उसकी तरक्की हो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करें? अपने पड़ोसी के साथ अपने अच्छे ताल्लुक को रखे ताकि उसकी भी क्या हो? तरक्की हो। जब आप कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो लिखा है कि बड़े हुक्म के बाद दूसरा इसकी मान लिया है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। मेरा पड़ोसी कौन? इसका जवाब भी खुदा मसीह ने दे दिया कि एक आदमी जिसको मार कूट कर फेंक दिया गया था, उसका इलाज किसने करवाया? एक सामरी ने, जिसको धिक्कारा हुआ समझा जाता था, जिससे नफरत की जाती थी, लेकिन उसने भी एक अच्छे काम के लिए अपने आप को पेश किया ताकि नस्ल इंसानियत को तहफ़्फ़ुज़ काम किया जा सके। यानी माशरती ज़िंदगी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी, आपकी पेशा वाराना ज़िंदगी और फिर आपकी माशरती ज़िंदगी, माशरे में आपका क्या रोल है? माशरे में आपका इन्हिसार खुदा पर है या मादी चीज़ों पर, मटीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं या खुदा की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं? माशरे में रहते हुए कुछ लोग माशरे में रहकर माशरे को ख़राब भी करते हैं और कुछ लोग माशरे में रहकर खुदावंद के जलाल के लिए उनकी तरक्की का वसीला भी बनते हैं। फैसला तो आपने करना है कि जिस माशरे में आप रहते हैं उसमें आप तरक्की का वसीला बन रहे हैं या उसमें आप जो है वो किसी के लिए मुसीबत और परेशानी का वसीला बनते हैं। देखिए, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, मैं जब इस आयत को पढ़ता हूँ कि वैसे ही खुदा ने उनको जैसा मसीह जिस्म पर था, और पतरस ने अपने खत में इस बात का जिक्र किया कि उसने गाली खाकर किसी को गाली न दी, मार खाकर किसी को मारा, बल्कि सब के लिए क्या की? दुआ की। और दुआ क्या की? कि बाप इनको ये नहीं जानते कि क्या हमारी ज़िंदगी में, जब हम अपनी ज़िंदगी में इन बातों को समझने से कासिर हो जाते हैं तो फिर खुदा पर भरोसा करने के अच्छे नतायज भी हासिल नहीं कर सकते। अच्छे नतायज अगर हम हासिल करना चाहते हैं, आज सदस्य के साथ में बात कर रहा था और मैंने बात करते हुए एक मिसाल उनको दी और वो मिसाल आपने सुनी है। अगर एक ऐसी जगह जहां पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है, जब आप वहां से गुजरे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? वहां से गुजरते हुए बड़े खुश होंगे आप वहां से गुजरते हुए और लंबी लंबी सांसें लेनी शुरू करेंगे। वहां पर क्या करेंगे आप? और आपकी नाक पर आपका हाथ आ जाता है। लेकिन अगर आप किसी खाने वाले रेस्टोरेंट के आगे से गुजरे और धुएं उठ रहे हो, टिक्के पक रहे हो, तो फिर क्या होता है? क्या होता है? लंबी लंबी सांसें लेते हैं, खुशबू महसूस करते हैं और वो जितने राती जाते हैं फिर बोलना है। तो आपके जज्बात वहां पर काम कर रहे हैं। आपको फील हो रहा है एक जगह पर वहां पर आपने अपनी नाक बंद कर ली, दूसरी जगह पर फील हो रहा है कि वहां पर आपने अपनी नाक खोल दी। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हम दोनों माहौल में क्या फैसला करेंगे? क्या जिंदगी की जगह पर खड़े होकर हम अपनी जिंदगी में मनफी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे या मस्बत सोच के साथ? मनफी सोच ये होती है कि ये कचरा इधर क्यों फेंका, इसने, ये बुरा आदमी है, इसने ऐसा क्यों किया, इसको पकड़ के मारो, इसने गंदगी फैलाई हुई है। जबकि मस्बत सोच क्या है कि अगर मेरी हिम्मत पड़ती है और मैं उसमें से कुछ साफ कर सकता हूँ तो मैं उसको साफ करने के बारे में सोचूँगा। मैं चाहूँगा कि जिनकी जिम्मेदारी है कि उसकी सफाई करें, मैं अप्रोच करूँगा कि वो वहाँ पर जाऊँ और उनसे कहूँ कि इस जगह की क्या करो। माशरे में अगर मैं भलाई करना चाहता हूँ, नतीजा
چاہتا ہوں خدا پر بھروسہ کرنے کا تو مجھے خدا کے مزاج کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ میں اور آپ جو ہے وہ کسی کی ترقی کا وسیلہ بن سکے, کسی کی بھلائی کا وسیلہ بن سکے, کسی کو اوپر لے جانے کا وسیلہ بن سکے. وہ والا اوپر نہیں لے جانے کا وسیلہ بن سکے کہ خنجر مار کے باہری ضرورت ایسی بات. ہیلپنگ ہینڈ بننا, ایک دوسرے کا مددگار بننا کتنا ضروری ہے اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ کا خدا کا بھروسہ, ذرا دیکھیے یوسیہ نبی کا صحیفہ, یوسیہ نبی کا صحیفہ اس کا 32واں باب اور اس کی 18ویں آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر کیا لکھا ہے؟ اور میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے. پریز دی لارڈ. جب آپ کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ خدا پر, تو آپ کس حالت میں ہوں گے؟ سکون کی حالت میں, آرام کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں نہیں ہوگی, فکر کی حالت میں نہیں ہوگی, کیونکہ آپ کا بھروسہ کس پر ہے؟ خدا پر. اور نتیجہ کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک کمفرٹ لائف دیتا ہے جہاں پر سکون ہے, جہاں پر مثبت سوچ ہے, جہاں پر ترقی کے زینے طے کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے, دوسروں کو آگے بڑھنے کے لیے پش کیا جاتا ہے, ان کو کھینچ کر گرایا نہیں جاتا, ان کے لیے آگے بڑھا جاتا ہے تاکہ وہ خدا کے نام کو عزت اور جلال دے. دیکھیں بڑی خوبصورت آیت ہے, یہ بڑی مشہور آیت ہے. جب آپ یرمیہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں 29واں باب اور 11ویں آیت, سنیے وہاں پر کیا لکھا ہو. یرمیہ کا صحیفہ 29واں باب 11ویں آیت. یرمیہ 29 باب اس کی 11ویں آیت. کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے حالات کو جانتا ہوں, خداوند فرماتا ہے, یعنی سلامتی کے حالات, برائی کے نہیں, تاکہ میں تم کو نیا امید نجات انجام میں امید بخشوں. خدا ہمیں جانتا ہے, اس کا منصوبہ ہمارے لیے ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. وہ ہمیں پکڑتا ہے, سنبھالتا ہے اور ہمیں آگے بڑھنے کے لیے خدا کی حضوری میں آنے کے لیے تیار کرتا ہے. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک وہ نتیجے ہیں. جو بھروسہ رکھتے ہیں ان کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ خدا کی قربت میں اور خدا کی وفاداری میں جو ہے وہ زندگی بسر کرتے ہیں. تو خدا کے نام میں ایک پائیدار زندگی, پرسکون زندگی خدا کی حضوری سے حاصل ہے. میں نے یہ باتیں آج آپ سے کی ہیں. ایک دفعہ ایک آدمی تھا سلمون, تو وہ چاہتا تھا کہ میں مشہور ہو جاؤں, میں بڑا اچھا کاروبار کروں, اور اس نے کاروبار شروع کیا, اس کو ترقی ہوئی. لیکن پھر کیا ہوا کہ اس کا کاروبار نیچے آ گیا اور وہ پریشان ہوا. ایک دن اس کی دادی اس کے پاس بیٹھی تھی, تو اس نے اس سے پوچھا کہ سلمون اتنا پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے کہ میرا کاروبار جو ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے اور میں بڑا پریشان. اس کی دادی نے اس کو ضرور 20 کی 7ویں آیت پڑھ کے سنائی کہ کس پر بھروسہ کرنا چاہیے, گھوڑوں پر, رتھوں پر, یا کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے. اور تب پھر اسے موقع ملا کہ اپنا کاروبار اوپر کرے, تو اس نے پھر اپنی زندگی میں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذاتی, اپنی پیشہ ورانہ زندگی اور اپنی معاشرتی زندگی میں خدا پر انحصار کرنا جو ہے وہ لازمی قرار دیا. اور جب اس نے خدا پر انحصار کرنا شروع کیا تو اس کا کاروبار بڑھنا بھی, اور یوں صرف وہ ترقی نہیں کر رہا تھا, اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بھی ترقی کر رہے تھے اور وہ پہلے سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا. تو آج جو کچھ ہم سیکھتے ہیں خدا پر بھروسہ کرنے کے بارے میں, اس میں یہ ہے کہ پہلے نمبر پر ہمیں مادی چیزوں پر انحصار نہیں کرنا. ہمارا بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ خدا پر ہونا چاہیے کہ خدا ہمارا
और आप सबको बढ़कर बख्शे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। जलाली पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे फजल बाबरकत मौका दिया कि तेरी गुर्बत और ताकत में आगे बढ़ सके। खुदावंद इस पैगाम में हम सबको आगे बढ़ने का फजल दे, हमारी बशरी कमजोरियों को दूर फरमा, ताकि हम तुझ पर भरोसा करते हुए तेरे नाम को जलाल दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।